جانتے ہیں علی بن ابی طالب کون تھے؟ ہاں، چوتھے خلفائے راشدون میں سے۔ تو صحابہ کے بارے میں جو ہے نا، عام طور پر ہم صحابہ کے بارے میں پڑھے ہوتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں جو ایمان ہے، جو فاؤنڈیشن، جو پرنسپلز ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتے۔ حالانکہ آپ جتنی بھی عقیدے کی کتابیں دیکھیں گے نا، اس میں ہر عقیدے کی کتاب میں اس بات کو فاؤنڈیشنلی، پرنسپلی، اصولی طور پر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا دل صاف ہوتا ہے۔ تمام صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا دل صاف ہوتا ہے، اور اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی دل صاف نہ ہو تو ایک سلف کا قول میں نے لکھا تھا کہ اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی دل صاف نہ ہو تو مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں کوئی اس کا عمل قبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ صحابہ کے بارے میں اتنی اہمیت اور صحابہ کا اتنا دفاع، صحابہ کو اتنا ڈیفینڈ کرنا اور اس کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کے لیے طریقے چلا دینا، اور جو صحابہ کو گالیاں دے اس پر جو ہے وہ ڈٹ جانا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ سختی سے اور شدت کے ساتھ پیش آنا۔ کیوں یہ سب اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں صحابہ کے لیے؟ ہاں بالکل، نبی علیہ السلام کا قرآن اور حدیث پہنچانے والے کون تھے؟ اگر وہ جو انٹرمیڈیری، جو کہ چین آف نریشن میں سب سے پہلے نیریٹرز ہیں، اس کو ہی آپ ختم کر دیں تو آپ کا دین آپ تک پہنچے گا۔ اور پھر آپ کاتب وحی کو، کاتب وحی کون ہے؟ امیر المومنین کون؟ معاویہ بن ابی سفیان۔ اگر آپ کہنے کو تو ایک صحابی ہیں، اگر آپ ان کو ہی اعتراض کرنا شروع کر دیں تو وہ تو کاتب وحی تھے۔ اب جب ان کی شخصیت کو آپ نے خراب کر دیا تو وہ پتہ نہیں وحی میں کیا لکھا ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ جو شیعہ ہیں یہ حدیثیں کیوں نہیں مانتے ہماری؟ جو ہماری جو 6 بکس ہیں، کتب ستہ جس کو کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کے نزدیک فاسق یا فاجر یا کافروں نے ہمیں یہ حدیثیں سنائی ہے۔ ٹھیک ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بچے کو ابو بکر اور عمر کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت یا سنت سکھا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت سکھاتے تھے کہ سیکھو، محبت کرنا سیکھو ان سے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے سر، آپ تھوڑا سا وی شوڈ موو فارورڈ، وی شوڈ یونائٹ۔ ہاں، وہ ہماری ماں کو گالیاں دیتے، ہمارے بڑوں کو گالیاں دیتے، ہم اس کے جو ہے وہ ان سے یونائٹ کر دیں اور ان کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ تو صحابہ کے بارے میں اتنا ہم جذباتی کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے نا ریڈ لائن ہماری، کچھ کہہ کے دکھاؤ، سامنے ہو تو کچھ کہہ کے دکھاؤ۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا، لیکن اسٹیٹ کے تھرو ہم کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ بھی ایسے ہی ہیں بھائی ہمارے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ صحابہ آر دا چوزن ونس۔ صحابہ اللہ کی چوائس ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور دیکھا کہ سب سے اچھے پاک صاف دل والا کون ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے زیادہ پاک صاف پایا اور ان کو اللہ کا رسول بنا دیا۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ اور کون ہیں جن کے دل پاک صاف ہیں، تو دیکھا کہ صحابہ کا دل سب سے پاک صاف تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صحابہ کو نبی کے وزراء اور سپورٹرز کے طور پر چوز کیا۔ کس کی چوائس ہے یہ؟ کیا نبی علیہ السلام کی چوائس ہے یا اللہ کی چوائس ہے؟ یعنی اگر آپ نے کسی ایک صحابی پر بھی برا بھلا کہہ دیا، آپ نے اللہ کی چوائس کو چیلنج کیا کہ اللہ تو اب، اور اسی طرح اللہ کے علم کو بھی چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور قرآن میں کتنی آیات موجود ہے ان کی رضا کے بارے میں، ان کی معافی کے اعلان کے بارے میں، ان کی جنت کے دخول کے بارے میں، اور پھر نبی علیہ السلام کی بشارتیں جو ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تو چلو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا یہ بعد میں کیا ہوگا، اللہ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟
تو اللہ کو جس کو پتا تھا کہ یہ بعد میں فاسق نعوذ باللہ فاجر کافر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اعلان کر دیا. یہ تو اللہ کے علم پر سوال ہے، چیلنج ہے. صحیح باتیں بہت ساری کرنے کو، مقصد بتلانا یہ کہ اس صحابہ کی محبت کے اصول کو سمجھیں. صحابہ پر ایمان اور ہمارا دل ان کے بارے میں صاف ہونا، یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے. جی ان کے جو ہے نا اپنے سورسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے سورسز ہیں، البتہ ہم پر اعتراض کرنے کے لیے ہماری حدیثوں کو لے لیتے ہیں. اب ان کے کون کون سے سورسز ہیں، مجھے ان کے سورسز کے بارے میں اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے جناب. تو صحابہ کا جو ہے نا اللہ کا چوائس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور سپورٹر. تو اگر ہم ان کی عدالت پر یا ان کی اس پر کوئی بھی ان کی پرسنالٹی پر کوئی بھی اعتراض اٹھائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس پر اعتراض اٹھانا ہے. ہاں آمنو بمثل ما آمن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ یعنی کافر ایسے ایمان لیں جیسے کہ اے صحابہ تم ایمان لے. صحابہ کا ایمان جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے. اگر آپ نے صحابہ کی شخصیت کو ہی ختم کر دیا یا برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو پھر سٹینڈرڈ کہاں گیا؟ صحابہ ہمارے لیے سٹینڈرڈ ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رول ماڈل ہیں. اس رول ماڈل کو ہم نے فالو کیسے کرنا ہے، وہ معیار وہ سٹینڈرڈ کی وہ صحابہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آپ کی باتوں کو ہم نے سمجھنا کیسے ہے، ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلیکیشن صحابہ کا معیار ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن اور حدیث، بلکہ قرآن حدیث اور صحابہ یہ ہمارا طریقہ ہے. قرآن حدیث with the application of as per the Sahaba, with the understanding of the Sahaba. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی احادیث ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، اور اسی طرح میری خاطر میرے لیے میرے صحابہ کو چھوڑ دو، ان کو بڑا بھلا نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو. وَإِذَا ذُكِرَ صحابی فَأَمْسِكُوا، اور جب میرے صحابی کا تذکرہ ہو تو اپنی زبان کو روک لو. حتیٰ کہ ایک صحابی تھے، وہ 4 بدری صحابی تھے، احد میں بھی شریک ہوئے تھے. 4 مرتبہ شراب پینے پر ان کو حد لاگو ہوئی. 4 دفعہ، ایک دفعہ شراب پی پھر ان کو حد قائم کی گئی، دوسری تیسری چوتھی، نام میرے ذہن میں نہیں ہے. تو چوتھی دفعہ جب ان کو حد لگائی جا رہی تھی تو کسی صحابی نے ان پر لعنت کی کہ کیا بار بار تمہیں حد لگائی جا رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوا، اس کو لعنت نہ دو، میں تو بس اس کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. جہاں کہیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کسی صحابی پر، ادنا صحابی کیوں نہ ہو، کوئی بات کی جا رہی ہے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈیفینڈ کرتے تھے. یہ اصول. مالک بن دحشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستد بازار میں حدیث موجود ہے کہ ان کا تذکرہ ہوا ایک محفل میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. تو بعض صحابہ نے کہا یہ تو منافق ہے، اور اس کا تو آنا جانا جو ہے منافقین میں لگا رہتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعوا لی اصحابی، میری خاطر میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو ان کو. ولا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کا آنا جانا منافقین میں رہتا ہے اور یہ منافقین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا؟ تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پڑھا تو ہے لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ منافقین میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے جا رہے ہیں ان کو، اور کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر، صحیح بخاری حدیث ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ جو ہے وہ منہ ماری ہو گئی اسی مسئلے میں.
اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کو کچھ کہہ دیا تو عمر بن خطاب ناراض ہو گئے. ابو بکر نے ان سے معافی مانگی کہ بھائی معاف کر دو مجھے, غلطی ہو گئی. فوراً سے, کیسے لوگ تھے نا, فوراً سے معافی مانگی. تو عمر بن خطاب ناراض ہی تھے بہرحال. تو ابو بکر سے رہا نہیں ہے کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا ان کو, مجھے معافی نہیں کر رہے, پتہ نہیں کل کو میرے کھاتے میں یہ چوٹ نہ آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ مجھے عمر کو سمجھایا, مجھے معاف نہیں کر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وہاں پہ خاموش رہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے لیے دعا کی کہ مغفرت کے لیے. جب عمر بن خطاب کو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے لیے دعا کی ہے تو وہ ریگریٹ کیا انہوں نے, اور وہ ابو بکر کے گھر پہ آئے. جب ابو بکر کے گھر پہ آئے تو ابو بکر کو وہاں پہ نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے عمر بن خطاب دور سے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. ابو بکر گھبرا گئے کہ غلطی تو میری ہے, عمر کو ڈانٹنا پڑ جائے. فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے دو زانوں ہو کے بیٹھ کے یہ کہنے لگے, یا رسول اللہ میری خطا ہے, میری خطا ہے. تو جب عمر بن خطاب آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا اس لا الہ الا اللہ کو, سب نے جھٹلایا تھا. ابو بکر نے کہا تھا تم نے سچ کہا. سب نے جھٹلایا. ابو بکر نے کہا فہل, کہ کیا تم میرے خاطر میرے اس صحابی کو چھوڑ دو گے؟ پھر اس دن کے بعد سے ابو بکر کو کچھ بھی نہیں کہا. حالانکہ ابو بکر کہہ رہے غلطی میری ہے, اور ہم یہاں کیا کرتے ہیں, صحابہ کی غلطی کو چوراہوں پہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ابو بکر کہہ رہے ہیں غلطی میری تھی یا رسول اللہ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کس کو ہی. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے صحابہ کے بارے, بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کی چغلیاں نہ کیا کرو میرے سامنے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں آؤں کہ میرا سینہ میرا دل تم سب سے پاک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں کچھ بات بھی نیگیٹو کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے. یہ حال تھا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول میں نے کل کہیں سے لکھا تھا. عبداللہ بن مبارک بڑے محدث ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی 1000 مرتبہ بھی بہتر نہیں تھے. یعنی ان کی گھوڑے کی ناک کی مٹی عمر بن عبد العزیز سے 1000 مرتبہ بہتر تھی. کس کی؟ معاویہ کی. کیونکہ عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں تھے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا جو ہے وہ قول ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے یہ چیزیں بتلانے کا کہ صحابہ کی جو ہے نا وہ اچھا آپس میں جو ان کے جو مسائل ہوئے ہم دیکھتے ہیں, جنگ جمل, صفین اور اسی طرح اور بھی آپس میں, تو اس میں ہم نے کیا کرنا چاہیے, ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہاں سکوت, خاموش. ہاں امام احمد کے پاس آیا نا, انہوں نے پوچھا آپ کون سی سائڈ پر ہیں, کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے محفوظ رکھا تو تم چاہتے ہو کہ میں زبان درازی کروں؟ نہیں, ہم مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اچھا کہ ہم جو ہیں ماضی میں کیوں رہ رہے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں آپس میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی ہم سیرت پڑھیں گے تو اس میں حضرت علی کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھتا مگر مومن, اور بغض نہیں رکھتا مگر منافق. صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے. اچھا ایک شبہ آتا ہے کہ خوارج نے حضرت علی کا مقابلہ کیا تھا, ٹھیک ہے, حالانکہ منافق تو ان کو کوئی بھی نہیں کہتا. تو اب یہ جو علی والی حدیث ہے نا یہ معاویہ پر فٹ کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ, کہ معاویہ کو نعوذ باللہ حضرت علی سے بغض تھا تو لہٰذا نعوذ باللہ منافق ٹھہرے, اور اس طرح کی حدیثیں وہ ایکویشنز جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں. قاعدہ یہ ہے کہ یہ ائمہ اور علماء نے ذکر کیا کہ جب بھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی دوسرا صحابی کسی مسئلے یا کوئی اختلاف کی وجہ سے کوئی کچھ بول دے تو وہ اس لیے نہیں بول رہا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. اب مثال کے طور پر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کو ناراض کرے گا، جو اس کو غصہ دلائے گا، وہ مجھے غصہ دلائے گا، ہے نا؟ جو اس کو غصہ دلائے گا وہ مجھے غصہ دلائے گا. تو انہیں غصہ کس نے دلایا تھا؟ حضرت علی نے. کیسے؟ ابو تراب والی حدیث مشہور ہے. ابو تراب جب ان کا لقب پڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے، حضرت فاطمہ کے گھر، تو دیکھا کہ حضرت علی موجود نہیں ہے. تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ تو ناراض ہو گئے مجھ سے اور وہ مسجد میں چلے گئے. مسجد میں چلے گئے مطلب مسجد میں نہیں، کہیں باہر چلے گئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ذرا دیکھو کہاں پر ہے. ایک شخص کیا دیکھا کہ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد میں گئے اور دیکھا کہ حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں. تو فرمایا قم ابا تراب، قم، کھڑے ہو ابو تراب. ابو تراب، تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی. یعنی قم، کھڑے ہو جاؤ، مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی. اب یہ نہیں کہا کہ تم نے میری بیٹی کو کیا کہا، تم نے میری بیٹی کو کیوں کہا، تمہیں پتہ نہیں کہ جو ان کو نقصان پہنچائے گا، جو ان کو تکلیف دے گا، مجھے تکلیف دے گا. ایسا کچھ نہیں کہا. تو اگر تو یہ حدیث جس طرح سے تم فٹ کرتے ہو تو پھر سب سے پہلے تو بال تمہارے کورٹ میں جائے گی. کیا خیال ہے؟ ہم کسی صحابی کی تنقید نہیں کرتے. ہم کسی صحابی، علی بھی ہمارے ہیں، علی بلکہ تم سے زیادہ ہمارے ہیں، علی تم سے زیادہ ہمارے ہیں، جتنا تمہارے نہیں اتنا ہمارے ہیں. اور عبداللہ بن سبا جتنا تمہارے ہیں وہ تمہاری ہیں، ہمارے نہیں ہیں. اچھا، ان روافظ کی جو ہے نا، ان کی کمپیشن میں، ان کی سہولت کاری میں جو ہے نا، ہمارے بہت سارے جن کو نیم روافظ کہا جاتا ہے، نیم روافظ، جیسے کہ انجینئر علی مرزا ہے. نیم روافظ تو مجھے نہیں لگتا، وہ روافظ ہی لگتا ہے میرا. تو اور اسی طرح اور بہت سارے ہیں. ان کو کچھ نہ کچھ اندر سے صحابہ کے اندر بغض ہے، کہیں نہ کہیں بغض ہے. اچھا، لوگ ہمارے کہتے ہیں اچھے بھلے بھائی توحید کا تو کام کر رہے ہیں نا، اچھا تو کام کر رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں تھوڑا سا ہوا ہے، چھوڑ دیں گے ہم ان کو؟ کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر وہ اس طرح کی باتیں کہیں ان کو چھوڑ دیں گے؟ کیسے چھوڑ دیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑا. کیوں چھوڑ دیں بھائی؟ یہ ہمارے والدین سے ہمیں بڑھ کر ہے. کوئی ہمارے والدین کے بارے میں ایسی باتیں کہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں، ان کے بارے میں جو کہے ان کو کیوں چھوڑ دیں؟ تو جی اس طرح جو ہے نا، جی کوئی مسئلہ نہیں، وہ توحید کا تو کام کر رہا ہے نا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ توحید صحابہ پر ایمان صحیح ہوئے بغیر مکمل کیسے ہوتی ہے. توحید صرف یہ تھوڑی ہے کہ میں اللہ ہی کو پکار، توحید یہ ہے کہ میں اللہ کی تعظیم کروں اور جس کی اللہ نے عزت کی ان کی بھی عزت کروں، اور اللہ کی چوائس کی، اللہ کی سلیکشن کی عزت کروں. یہ بھی تو توحید ہے نا. اب میں نے اللہ کی سلیکشن کی عزت ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام پر اپنے وحی کے کتابت کو، جس کو سلیکٹ کیا ہے اس کی میں رسپیکٹ ہی نہ کروں، یہ کیسی توحید ہے؟ تو یہ فضول سی بات ہے کہ یہ توحید کا تو درس دیتے ہیں بس ایک صحابی کے بارے میں یا 2 صحابی یا 3 صحابی کے بارے میں مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے. نہیں، پہلے جو گیئر لگتا ہے وہ علماء پر لگتا ہے، پھر اس کے بعد جاتا ہے وہ محدثین پر، پھر اس کے بعد جاتا ہے وہ صحابہ پر، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسے لوگوں کو میں دیکھو گے جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں ایسا انسٹنٹ آئے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی بات کریں گے. اچھا، کیا کہتے ہیں جی؟ صحابہ کے بارے میں جو غلطیاں ہیں ان کو عام کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے. شبہ تو ہے نا، قرآن میں ہے نا، کئی جگہ ہے. احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے بعض صحابہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور بھی دیگر صحابہ کے بارے میں. سورہ توبہ میں ابی بن کعب اور وہ جو 3 غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں، جن کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی تھی. تو کچھ صحابہ کی غلطیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو کہتے ہیں جی حقیقت تو حقیقت ہے نا، ریالٹی تو ریالٹی، غلط تو غلط کہیں گے، غلط کو ہم کیا کہیں گے؟ غلط کہیں گے. تو لہٰذا یوٹیوب پہ شروع ہو جائیں بیٹھ کے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے. جواب: قرآن نے اگر صحابہ کے بارے میں اس طرح کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے تو کسی مقصد سے کی ہے.
اور دوسری اگر تمہاری یہی میتھڈالوجی ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے، کیا کرو گے پھر؟ آپ کی کچھ باتوں پر تنبیہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے یا نہیں کی؟ قرآن میں بیان کرنا شروع کر دو گے چوراہوں پہ، سبحان اللہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان باتوں میں نہیں جا رہے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر تم یہ باتیں کرو گے تو پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حرف آئے گا، پھر تو کہاں کہاں حرف آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی باتیں نہ کرو جس سے تم خود ہی بعد میں پچھتاؤ۔ چلے جی، تو یہ کچھ صحابہ کے بارے میں جو نا اصول ہیں، صحابہ، دفاع صحابہ کی ایک محدث ہے، ان کا کلام میں نے پڑھا تھا کل، وہ کہتے ہیں کہ سب سے مضبوط عمل جو میرے خیال میں میرا ہے وہ صحابہ کی محبت ہے، صحابہ سے محبت، صحابہ کا دفاع کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، خاص طور پہ ان رافضیوں کے سامنے جو ہے نا اپنے صحابہ پر تو جب اتنا بڑا اختلاف ہے یہ، اس کو میں چھوٹا بنا دوں اور پھر ایرانین ریولوشن کو مسلم کیلیفیٹ اور مسلم رول کے نام دے دوں اور خمینی کو اپنا بڑا مان لوں، تو جب ایسے لوگ مرے تو مجھے خوشی کیوں نہ ہو؟ جب ایسے لوگ کریش ہو جائیں تو مجھے خوشی کیوں نہ ہو؟ جو میرے والدین کو گالیاں، جو میرے اما عائشہ اور ابو بکر ان کو گالیاں دیتے، خوشی تو ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایسے نجس اور ناپاک لوگ چلے جائیں یہاں سے، خوشی تو ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو باتیں ہیں نا کہ جی ہمیں خلافت لانی چاہیے، خلافت کے لیے ایران کو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے تبدیلی لایا اور کس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ خلافت نہ، وہ اسلامک رول وہ ہوا۔ اگر تمہارے نزدیک یہ اسلامک رول ہے کہ جس میں صحابہ سے تبرہ کیا جاتا ہے، اما عائشہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، معاویہ کو کافر کہا جاتا ہے، اگر تمہارے نزدیک یہ اسلامک رول ہے، یہ اسلامک رول تم اپنے پاس رکھو، یہ خلافت ناپاک اور نجاست والی خلافت تم اپنے پاس رکھو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے؟ یہاں تک ڈن؟ سیرت علی پر آ جائیں، علی جتنا ہمارے ہیں اتنا تمہارے نہیں، عبداللہ بن سبا جتنا تمہارے اتنا ہی تمہارے ہیں، ہمارے نہیں۔ ہاں ایسے ایک سنگ عبداللہ سبا کے بارے میں دو بار ذکر ہے، پتہ نا کون ہے؟ یہودی ہے جو اسلام کا لباس پہن کے لوگوں میں جو ہے فتنہ اس نے برپا کیا تھا، خاص طور پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، اور اسی طرح صحابہ پر الٹی سیدھی باتیں کرنے میں اور صحابہ کے خلاف لوگوں کو اکسانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس حدیث میں آتا ہے، بہرحال اس حدیث میں کچھ تفصیل ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا جی، تو ایک بات رہ گئی میں نے آپ سے پوچھی تھی کہ جو صحابہ کے جو آپس میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں، جیسے علی اور معاویہ، اور اسی طرح حضرت علی اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، تو آپس میں جو یہ مسائل ہوئے، تو اس پر جو ہمارا طریقہ ہے نا، وہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے خاموش رہنا ہے۔ میں اپنی زبان کو نکال کے میں کیوں خواہ اپنے آپ پر یہ برڈن لوں اور کل کو مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ ان کے بارے میں تم نے کلام کیوں کیا تھا؟ اچھا یہ منہج کیوں، یہ خاموشی کا منہج کیوں ہے؟ ہمارا طریقہ، ہمارا خاموشی کیوں ہے؟ غلطی پہ خاموش رہتے ہیں، ہم غلط بات پر خاموش رہتے ہیں۔ جی ہاں، جب بڑے میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم خاموش رہتے ہیں جب تک کہ کچھ واضح نہ ہو جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت نبی علیہ السلام کے دور میں اما عائشہ پر تہمت لگی تھی، کچھ 3-4 کچھ صحابہ نے کلام کیا تھا اس پر سورہ نور میں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی تھی، باقی صحابہ نے کیا کیا تھا؟ خاموش۔ نبی علیہ السلام بھی اس میں مبتلا، بڑا غمزدہ تھے کہ کیا ہوا ہے، کلیئر تو کوئی بھی نہیں تھا نا، تبھی تو 1 مہینہ وحی کا انتظار کیا۔ پتہ ہے واقعہ ایف کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ جو ہے وہ انتظار کرتے رہے، اگر یعنی کلیئرٹی نہیں تھی نا اس مسئلے میں، خاموش تھے، وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ اور قرآن میں ہے کہ کیوں جب تمہیں اس طرح کی خبریں نہ ملی تم نے اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار تنبیہ کی ہے، لہذا ہم خاموش رہتے ہیں۔
اس طرح کی ایک کوئی روایت بیان کر دی اس طرح کی، اور فلاں روایت بیان کہ عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، کس نے قتل کیا، لہٰذا ایکویشن یہ بنے گی کہ وہ باغی یہ ہو گئے. یہ تم خاموش. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ باغی کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ آپ ابو تراب پر سب کے الفاظ ہیں کہ آپ ابو تراب پر سبا کا عموماً ہم جو ترجمہ کرتے ہیں نا اردو زبان، وہ کیا ہوتا ہے؟ گالی دینا. تو اس لیے لیکن یہ ترجمہ غلط ہے. سبا یا سبو کا مطلب ہے برا بھلا کہنا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہہ دیا تم برے آدمی ہو، یہ بھی گالی ہوتی ہے، عربی میں اس کو سبا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت معاویہ نے حضرت سعد سے پوچھا آپ کیوں ابو تراب یعنی حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہتے؟ تو اب یہ جی لوگ یہ اس طرح کے جو ہمارے رافضیوں کو تو چھوڑ دو، جو نیم رافضی ہیں نا ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی معاویہ گالیاں دلوا رہے ہیں، کس سے؟ علی کو گالیاں دلوا رہے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم امام نووی کی شرح پڑھیں گے نا، امام نووی جو ایکسپلین کرتے ہیں اس حدیث کو، اور ہمارے جو اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات ہو تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا، اور یہاں پر اس بات پر اس کو اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی جائے گی کہ ایسا تم ان کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے، وجہ کیا ہے، یعنی لوگ تو کہہ رہے ہیں تم کیوں نہیں کہتے. اس سے یہ کہیں نہیں ملتا کہ کہو، اس سے کہیں یہ ثابت ہو رہا ہے. مثال کے طور پر لوگ انجینئر کو گالیاں دے رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں تم انجینئر علی مرزا کو گالی کیوں نہیں دے رہے، مطلب تم برا بھلا کیوں نہیں کہہ رہے؟ ٹھیک ہے، برا بھلا کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ بھائی لوگ کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے، کوئی وجہ ہے؟ اگر کوئی اچھی وجہ ہے تو بتاؤ تو ہمیں پتہ چلے. سمجھ آئی بات؟ تو بات یہ ہے کہ اس حدیث سے اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ نے حکم دیا. معاویہ تو پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیتے، فضائل بیان کرو. یہ تو بلکہ بال ہمارے کورٹ میں ہے کہ بھائی کوئی فضائل ہے تو بیان کرو تاکہ یہ جو ہماری ان بن ہوئی ہے تھوڑی سی دور ہو جائے. ہاں، اس کے بعد جواب میں 3 فضائل سنا ہے حضرت علی کے ساتھ میں وقاص فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں دیتا. ایک تو یہ کہ ابھی ان کی سیرت پڑھیں گا تو اس میں یہ روایت آ جائے گی. مطلب اس میں ایک تو یہ کہ ان کو جو ہے وہ جھنڈا دیا گیا تھا فتح خیبر پر کہ آج میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک غزوے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عورتوں اور بچوں کی کیئر ٹیکنگ کے لیے پیچھے چھوڑا تھا، تو بڑے غمزدہ تھے، تو کہا کہ تو میرے لیے ایسے جیسے کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے تھے. ٹھیک ہے، بڑی فضیلت ہے. تو بہرحال یہ مقصد اس وجہ سے میں ان کو برا نہیں کہتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ گالیاں یہ اس کا مطلب گالی نہیں ہے. ایک تو جواب یہ ہو گیا کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ معاویہ گالی دلوا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے سبا کا معنی کیا ہے؟ برا بھلا کہنا. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ثابت ہے کہ ایک غزوے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں جب میں سے کوئی پہنچے تو وہاں جو پانی ہے اس میں کوئی ہاتھ نہ لگائے. تو جب وہاں پہ پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کے ساتھ، تو وہاں پہ 2 شخص پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اس چشمے میں سے پانی نکال لیا تھا. فَسَبَّهُمَا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو سب کیا. کیا کریں گے ترجمہ؟ گالی دی، نعوذ باللہ. اسی طرح اگر تم سب کو گالی کے معنی میں لیتے ہو تو پھر بال پھر سے ہمارے کورٹ میں آ جائے گی نا، تمہارے کورٹ میں آئے گی. کیا ہوگا؟ یعنی ہماری سائڈ فیور ہوگی. تو وہاں پر ایک مسئلے پر حضرت عباس حضرت علی کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا کسی چیز میں آپ کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. ہاں تو بہرحال مقصد وہ تفصیل نہیں ہے. تو اس میں روایت میں حالانکہ عباس اور علی کو تو دونوں کو تم مانتے ہو، تو اس روایت میں الفاظ ہیں کہ فَسَبَّهُمَا یا فَسَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، کہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ گالیاں دے رہے تھے. صحابہ سے اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ
تو ذرا عربی لغت کو بھی سمجھیں کہ سبا کس معنی میں ہوتا ہے، برا بھلا کہنے کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا تھا نا، تو وہاں اس سفر میں حضرت عائشہ کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لوگ ہار ڈھونڈ رہے تھے، تو پانی ختم ہو گیا تھا اور لوگوں کے پاس وضو کے لیے کچھ تھا نہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر آئے اپنی بیٹی کے پاس، اما عائشہ کے پاس، ان کو تھوڑا سا مارنے لگے اور سب کرنے لگے. کیا ترجمہ کریں گے، بیٹی کو گالیاں دے رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. جو بھی تم اعتراض اٹھاؤ گے تو اس سے جو ہے وہ اس سے بڑھ کر شر لازم آئے گا. لہٰذا اپنے دل کو صحابہ کے لیے صاف رکھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کے لیے صاف رکھو.